عقیدت کیسی ہونا دیکھو. سرکار اورنگزیب موڈ میں تو ہے نا بھائی؟ لیڈیز موڈ میں تم لوگوں کا کیا حال ہے یار؟ چھوڑا سنو مسئلے کو. سرکار اورنگزیب سرکار غریب نواز کی زیارت کے لیے گئے. سرکار غریب نواز کی زیارت کے لیے گئے تو دروازے پہ ایک آدمی کھڑے ہو کے گیٹ کنے غریب نواز مجھے آنکھ دے دو، غریب نواز مجھے آنکھ دے دو بول رہا. تو اورنگزیب بولے نے کب سے تو بھی کھڑا ہوا ہے یہاں؟ پوچھے. بولے سرکار ہم لوگ تو کئی سال سے دیکھ رہے اس کو. تو بولے کیا ہوا پھر آنکھ نہیں ملی کیا اس کو؟ پوچھے. تو آپ کے وزراء بولے سرکار انہیں آنکھ منگنا نہیں چاہ رہا، آنکھ کو بہانہ بنا کے پیسے منگنا چاہ رہا. بولے سمجھ رہے؟ ڈائریکٹ اندھا ہوں پیسے جو نہیں بول رہا، غریب نواز آنکھ دے دو بول رہا، نکالتے جا رہا پٹھوں گا جیب میں سے. تو اورنگزیب قریب گئے، جا کے کان میں بولے میں اورنگزیب ہوں. بولے اچھے اچھوں کی پھٹ گئی ہے نام سن کے، انہیں تو فقیرچ تھا. نہیں سمجھے پٹھے اپنے حیدرآبادی ہوتا تو نعرے لگاتا تھا. یہ ڈپلیکیٹ نعرے نہیں چاہیے اپنے کو، رہن دو رکھو تم. مسئلے کو سمجھو. اورنگزیب کان میں بولے میں اورنگزیب ہوں، غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں خدم بوسی کرنے، آئے تک اگر تیری آنکھ نہیں آئی گردن کاٹ دیتا ہوں. بولے ولی کے دربار میں ڈر کے ولی کو بدنام کر رہا. کئی سال سے بول رہا آنکھ دے دے آنکھ دے دے، ملی نہیں اب تک. ولی کو بدنام کر رہا. بولے اندر جا رہا ہوں، واپس آئے تک اگر تیری آنکھ نہیں آئی تو گردن کاٹ دیتا ہوں. بولے انہیں سمجھ گیا اممہ یہ اورنگزیب ہے، اچھے اچھوں کو پانی پلا دیے انہوں. نہیں اچھے اچھوں کو پانی پلا دیے، اندر جا کے بھی پلا رہی. تو بولے اچھے اچھوں کو پانی پلا دیے نو، میری گردن کاٹنے میں ان کو کوئی وہ نہیں ہے، کاٹ دیتے نو. اورنگزیب چل کے جا رہے نے، دوڑ کے گیا دربار غریب نواز میں مزار پہ، جا کے قدموں میں سر رکھ دیا. بولے سرکار وہ اورنگزیب آ گئے، کاٹ دیتے. بولے سرکار آنکھ دے دو. بولا سر اٹھایا تو آنکھ آ گئی اس کو. یہ ہے ولی کا فیضان. ولیوں کا نے نہیں ملتا. خدا کی قسم یہ لفظ غلط ہے، خدا کی قسم یہ لفظ غلط ہے، یہ لفظ غلط ہے میرے بھائی. نہیں ملتا، یہ چوکٹ پہ نہیں لکھنا ہے لفظ. یہ اگر لکھ رہا تو یہاں آنا ہی نہیں. تو یہاں تو وہ لکھا جاتا ہے. اگر آج کے بعد ماؤں بہنوں اور پیارے دوستو تم کو اگر کوئی پوچھے کہ درگاہ کو کئی کو جاتا تو اتنا جواب دو جو تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے وہ لکھانے جاتا ہوں. بولو جو مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے نا، ولی دعا کر کے وہ لکھا دیتا ہے. موت ٹل جاتی ولیوں کے پاس. عقیدت مضبوط ہونا 100% ملتا. عقیدت مضبوط ہونا بس، خدا کی قسم ملتا. عقیدت مضبوط رکھو، اولیاء اللہ سے تعلق مضبوط رکھو، 100% ملتا. اور اولیاء اللہ کی مدد لینا، اللہ کے محبوبوں کی مدد لینا، یہ آپ کا میرا طریقہ نہیں ہے، 1400 سال کے سارے بزرگوں کا طریقہ ہے. غوث پاک سارے ولیوں کے سردار ہے، سارے ولیوں کے سردار، سردار اولیاء ہے، سید الاولیاء ہیں غوث پاک. مگر وہ غوث پاک بھی حضرت معروف کرخی، حضرت داؤد طائی کی بارگاہ میں جا کر 40 دن تک چلا بیٹھا کرتے تھے، ان کے فیوز و برکات حاصل کرتے تھے. غوث پاک جیسی ذات مدد لی ہے، تمہاری میری کیا اوقات ہے جی؟ اب اور اوپر چلیے.
صحابہ اکرام رسول اللہ کے دربار میں آتے. صحابہ ساری کائنات کے نیکوکار متقی پرہیزگار مل کر بلال حبشی کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ درجے کے مقام کے مالک صحابہ دربار مصطفیٰ میں آتے, ہاتھ جوڑ کر کہتے انظر حالنا یا رسول اللہ, سرکار ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے. صحابہ ہو کے نبی سے مدد لیتے, اور نبی کبھی یہ نہیں کہتے میں تیری مدد نہیں کروں گا. ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ, سبحان اللہ ولی, حضرت ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے خاص خادم. رحمان میاں جا کے آتے, جا کے آتے. نہیں, میں کو تعجب یہ ہو رہا, میں ٹھہر کے نہیں تھکا, انہیں بیٹھ کے کیسا تھک گیا, حالانکہ عمر میں میرے سے چھوٹا دکھ رہا. ہاں, میں ٹھہر کے نہیں تھکا بھائی, انہیں بیٹھ کے کیسا تھکا سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حالانکہ سردی کا موسم بھی نہیں ہے. انہیں تو یوں کرا ادھر ہی چھو گیا. دو جنے چلے گئے. نہیں, رحمان سے امید آ جائیں گا انشاءاللہ, اپنا پٹھا ہے وہ. چلو مسئلے کو سمجھو. رسول اللہ کی بارگاہ کے صحابی تھے حضرت ربیعہ, روزانہ رات میں رسول اللہ کی خدمت میں رہتے تھے. ڈیلی رات میں ان کا معمول تھا, ڈیوٹی بنا لی تھی اپنے آپ پہ انہوں, روزانہ آنا سرکار کی خدمت کرنا ڈیلی رات میں. حتیٰ کہ کہیں سرکار اٹھیں گے میری نیند ہوشیار نہیں ہویں گی, ایسا خیال ان کو آیا تو کیا کریں, سرکار کی دہلیز پہ سر رکھ کے سونے لگے, تاکہ سرکار کا دروازے کی کنڈی اندر سے کھلنا, ادھر سے میں اٹھ جانا. اتنے خاص خادم تھے آقا کے. سرکار جو ہے تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے, سرکار کے اٹھتے ہی ضرورت کے لیے پانی لے کے جا کے رکھ دیتے تھے حمام میں. پھر حضور ضرورت خانے سے باہر نکلے تک وضو کے لیے پانی رکھ دیتے تھے. حضور وضو کرے تک ادھر آ کے تہجد کی نماز کے لیے مصلی بچھا دیتے تھے, اور سرکار ادھر نماز پہ کھڑتے, سرکار کے ساتھ کھڑ کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے. پھر فجر کی نماز سرکار ذکر کرے تک سرکار کے سامنے بالکل ادب سے بیٹھے ہوئے خدمت میں لگے ہوئے سرکار کی, جو سرکار کو ضرورت ہے پیش کرتے تھے. خادم تھے آقا کے. اب میرا بھی آقا رحمت للعالمین ہے, صدقے جاؤں میرے آقا کے, نہیں صدقے جاؤں میرے آقا کے. ہائے ہائے کیا نبی ملا میرے بھائی, ہائے ہائے ہائے. ہم اس کو جتنا چاہتے ہیں وہ اس سے کروڑ درجہ زیادہ ہم کو چاہتا ہے. کبھی چاہو تو صحیح, نہیں کبھی چاہو نا بھائی, چاہو جی بھائی. چاہت کی نشانی کیا ہے, ان کو چاہنے والا ان کے حلیے میں ڈھل جاتا, نہیں اس کو دیکھے تو آقا یاد آتے ہیں. سبحان اللہ, بہت جان سے زیادہ چاہتے حضور, اتنا چاہتے اپنی امت کو, اتنا چاہتے. میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی کے پیر میں کانٹا چبھا تو اس کو تکلیف بعد میں ہوتی, میں کو احساس پہلے ہوتا. بولے سرکار اتنا چاہتے اس امت. ربی حبلی امتی. نہیں, ہمارے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوئے, روتے ہوئے پیدا ہوئے, مگر آمنہ کا لال روتے ہوئے پیدا نہیں ہوا, بلکہ میرا نبی اپنی زبان اقدس پر ایک کلام لے کے پیدا ہوا. حضرت آمنہ کہتی ہے میرا بیٹا رویا نہیں, تو میں نے دیکھنا چاہ کر میرا بیٹا روتا کیوں نہیں ہے. میں نے اس کو دیکھا تو وہ سجدے کی حالت میں تھا, اور میں غور کرتی ہوں تو اس کے لب ہل رہے ہیں. میں اپنے کانوں کو قریب لے گئی, کیا کہہ رہا ہے, تو میں سنتی ہوں میرا بیٹا یہ صدائیں دے رہا ہے, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. امت کو چاہنے والا ایسا پیارا پیغمبر. سبحان اللہ. ایک صحابی آگے پوچھے یا رسول اللہ
آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جب میں اپنے گھر کو جاؤں تو سب سے پہلے کیا کروں؟ تو حضور نے کہا گھر والوں کو سلام کرو۔ کیا کرو؟ یہ تو بات آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی معلوم ہے، صحابی کو بھی معلوم تھی، ان کا یہ پوچھنا مدعا نہیں تھا۔ بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا میں ایسے وقت گھر کو جاؤں جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا کروں؟ یہ مدعا تھا۔ تو نبی نے کہا صحابی اس وقت تو اپنے نبی پر سلام بھیج، اپنے گھر میں جا کے کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب تیرے گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ سلام پڑھ۔ بولے یا رسول اللہ جب میرے گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں نبی پہ سلام کیوں پڑھوں؟ تو بولے صحابی اس لیے پڑھ کہ جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اللہ اس کا رسول اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو مطلب ایمان والوں کے گھر میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ آقا ارے یار جان سے زیادہ عزیز ہے ہمارا نبی، چاہو یار حضور کو، نہیں حضور کو چاہو، کیا ہوتا معلوم؟ چاہے تو بولوں جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، آقا کی محبت میں روتے ہیں۔ جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں۔ سرکار خوابوں میں آتے ہیں، غلاموں کے خوابوں میں آتے ہیں۔ اس لائق بن جاؤ یار کہ سرکار کا دیدار بھی تو ہو جائے، یہ خوابوں میں کبھی آقا کی آمد بھی ہو جائے۔ نہیں سرکار کی چاہو، سرکار کو محبت کرو، ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا نبی انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ۔ سرکار ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ محبت کرو سرکار سے، پیار کرو سرکار سے، چاہو سرکار کو، عقیدت رکھو سرکار سے، اتنا چاہو سرکار کو، اتنا چاہو کبھی خواب میں آ جائے، کبھی گھر میں آ جائے، کبھی مجلسوں میں آ جائے، کبھی ہم سلام کر دے اور وہ سلام کا جواب عطا فرمائے۔ چاہو حضور سے محبت کرو نوجوانوں، یہ دنیا فانی ہے۔ بڑے بڑے دھارکاری لوگ چلے گئے، صدام حسین جیسا شہنشاہ چلا گیا، بڑے بڑے سورما اس دنیا سے چلے گئے، کچھ بھی نہیں لے گئے، پٹی کوڑی نہیں لے گئے، ان کے محل یہیں رہ گئے، ان کے بنگلے یہیں رہ گئے، ان کی بیویاں یہیں رہ گئی، ان کی اولاد یہیں رہ گئی، ان کا کاروبار یہیں رہ گا، ان کے باغ یہیں رہ گئے، سب یہیں رہ گا، کچھ نہیں لے گئے۔ ہمارے پاس تو ہے بھی کچھ بھی نہیں، ہم کیا خاک لے جائیں گے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ، نہتے لوگ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ لیکن خدا کی قسم سرکار کو چاہو، عشق مصطفیٰ ساتھ میں لے کر جائیں گے، عشق مصطفیٰ ساتھ میں لے جائیں گے۔